یہ تھے ذاکر شاہد رضا مہدی صاحب۔ اب بنا کسی تاخیر کے میں ملتمس ہوں شاعر آل عمران مولا کے بہترین مداح خان جناب ظہیر الحسن ظہیر صاحب سے کہ وہ آپ کی سماعتوں سے ہم کلام ہو۔ ایک صلوات سارے مل کے بلند آواز سے پڑھیں۔ وکاس اس کو صحیح کرنا۔ نیچے کر دیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک۔ آواز بلند تر چلوا۔ یہ نیچے چلا جاتا ہے۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظ وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں۔ نعرہ تکبیر۔ بڑا بلند اور مقدس نام یک سبحان آواز تو نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اللہ اجازت ہے جی نوکری شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ بھائی لیاقت، اگر آپ تکلیف نہ سمجھیں تو پیچھے سے اٹھیں اور آگے آ جائیں، آ جائیں، اور آپ احباب بھی تھوڑا تھوڑا اگر تکلیف کریں تو ساتھ مل جائیں۔ مولا کے انتہائی بہترین عزادار آج بسم اللہ شاہ جی۔ دعا ہے میرے محسنین بانیان کی یہ صف ادا کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ولا و ادا صف ادا پہ موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، سیدہ کا لال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ بالخصوص ایک دعا سانگلہ ہل سے ایک بھائی شدید پریشانی میں مبتلا ہے، سیدہ کا لال ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمے ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرمائے۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ ایک صلوات اور پڑھ لیں کہ خواتین کا شور بند ہو جائے۔ آباد رہو، شاد رہو۔ پہلا جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے۔ ماں کی گود سے ملا ہوا در سے ولایت ہے۔ بہت شکریہ۔ کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت۔
تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہی لفظ بتائیں گے کہ مجھے کتنی دیر جناب کو سبق سنانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا، میں وہیں ملوں گا جہاں علی ملے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، کائنات کی ملکہ آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے۔ سامنے والے احباب مجھے اتنے ہی پیارے ہیں جتنے یہ دائیں بائیں والے پیارے ہیں۔ سائیڈوں سے کافی آواز آئی ہے، سامنے سے بھی چاہتا ہوں آپ میرے رفیق سفر رہیں۔ اللہ نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دیا۔ بہت عزت والی زبانیں ہیں جو اس ذکر میں شامل حال رہتی ہیں۔ اپنی طرف سے کہوں تو 84 والوں، وہاڑی والوں، خانے وال، کبیر والا تک چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ میرے عزت والے مجمع کا حق بنتا ہے کہ اٹھا کے دیوار پہ دے مارے، لیکن شاہ جی میں ثبوت کے طور پر سید الانبیاء کی حدیث پڑھا کرتا ہوں، اور باریک ذہنوں کے لیے ایک فکرہ کہہ دوں حدیث کیوں پڑھنے جا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری بات کا انکار کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، رسول کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ سید الانبیاء نے اپنی طیب زبان سے فرمایا تھا من انکرا ولایتو کا یا علی فقد انکرا ولایت اللہ، یا علی جس نے تیری ولایت کا انکار کیا اس نے اللہ کی ولایت کا انکار کیا۔ امام حسین بھائی جان چادر ہٹا دے ذرا، اتنی بھی سردی نہیں ہے۔ ہاتھ جب چادر سے نہیں آئیں گے تو کیسے کشکول بنے گا۔ کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے۔ کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل، کیوں پڑھتے ہیں علی کی ولایت؟ بندے اعتراض کرتے ہیں جب دیکھو علی پڑھتے ہو، جب دیکھو علی کی بات، جب دیکھو علی کا تذکرہ، جب دیکھو علی کی باتیں۔ تو میں ایک ہی جواب دیا کرتا ہوں، علی کو فضائل کی ضرورت نہیں، فضائل کو علی کی ضرورت ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ اسے فضائل کی کیا ضرورت 84 والوں؟ عباس بھائی اسے بھلا فضائل کی بھائی جان کیا ضرورت جو ہے ہی علی، جسے علی نے علی بنایا۔ کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے۔ چلو اتنا قدردان اور مہربان مجمع میرے سامنے موجود ہے تو میں ایک سطر کہہ جاؤں۔ یہ ہے رجب کا مہینہ، یہ ہے ماہ رجب، صحیح کہہ رہا ہوں قبلہ؟ یہ ہے رجب کا مہینہ۔ قیمت کرو تو جملہ میں آسمان سے آگے کا کہنے جا رہا ہوں، اس رجب میں اللہ کے 2 گھروں کے دروازے کھلے۔ جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ چاہتا ہوں کہ کچھ دے کر جاؤں آپ کو۔ کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے۔ اس رجب کے مہینے میں اللہ کے 2 گھروں کے دروازے کھلے۔ مجھے پتہ ہے میں کس جگہ کھڑا ہوں، کس ماحول میں کھڑا ہوں، کس ممبر پہ کھڑا ہوں، کون سی کلاس کا مجمع میرے سامنے ہے۔ بات آسان کر کے پیش کروں گا لیکن آسمان سے آگے کی کرنے جا رہا ہوں۔ 2 گھروں کے دروازے کھلے، ایک زمین پہ ہے، ایک آسمان پہ ہے۔ اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے۔ زمین والے گھر کو کعبہ کہتے ہیں۔ مہربانی جناب، بہت شکریہ، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور لیاقت بھائی آسمان والے گھر کو معراج کہتے ہیں۔ جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو، حصہ مل گیا، خیرات مل گئی، تھوڑا تھوڑا ہاتھ اٹھایا کرے نا، پتہ چلے آپ میرے رفیق سفر ہیں۔ سید آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ پھر سنو، ایک زمین پہ گھر ہے اللہ کا، ایک آسمان پہ ہے، دونوں کے دروازے اسی رجب میں کھلے۔ زمین پہ کعبہ ہے، آسمان پہ معراج ہے۔ 2 علموں کے درمیان کھڑا ہوں، 14 کی کچہری ہے، بول نہ بول تیرے ظرف نصیب اور ضمیر کی بات ہے۔ پاکستان میں وہ مجمع ہی نہیں دیکھا جہاں سطر کہی اور بندے چپ کر کے زمین پہ قرار لے جائیں۔ اب تیری قوت پرواز تو یہ فکرہ بتائے گا نا، یہاں بھی اللہ کے گھر کا دروازہ کھلا، وہاں بھی اللہ کے گھر کا دروازہ کھلا، لیکن 84 والوں عزت آل محمد کی قسم ہے، نہ یہاں اللہ ملا نہ وہاں اللہ ملا، یہاں بھی علی ملا وہاں بھی علی ملا۔ کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، کیا بات ہے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، مجلس جنت بنی ہوئی ہے۔ سیدہ کلال تمہیں سلامت رکھے۔ نہ وہاں اللہ ملا نہ یہاں اللہ ملا، وہاں بھی علی ملا
یہاں بھی علی ملا. اچھا زمین والے گھر کو کہتے ہیں کعبہ، آسمان والے گھر کو کہتے ہیں معراج، اور دونوں رجب کے مہینے میں کھلے ہیں نا. ایک کھلا ہے 16 رجب کو، 13 رجب علی کعبہ میں آئے، 16 رجب کعبہ کا در کھلا. ایک کھلا 16 رجب کو، اور آسمان والے گھر کا دروازہ کھلا 27 رجب کو. 27 کو رسول معراج پہ گئے تھے نا. 16 رجب کو بھی علی ملے، 27 رجب کو بھی علی ملے. اب میں سوچا کرتا تھا کہ اللہ نے آخر علی کو کعبہ میں کیوں اتارا. اب جو بندے چہرے بگاڑتے ہیں نا علی کا یہ سن کے کہ اللہ نے علی کو کعبہ میں اتارا، انہیں پتا ہے علی اس لیے نہیں وارے کہ کعبہ کو سجدہ کرنا پڑتا ہے. ہائے 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 ہائے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے. باتیں مجھے اسی طرح کی آتی ہیں، کوئی سنے تو بھی بسم اللہ، کوئی نہ سنے تو بھی بسم اللہ. کعبہ کو سجدہ کرنا پڑتا ہے، اس لیے بندے علی سے جلتے ہیں، کیونکہ بندے چاہیں نہ چاہیں جب پیشانی کعبہ کو جھکے گی علی کو جھکانی پڑے گی. اللہ اکبر. امام حسین تمہیں سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں. بات سامنے آ گئی ہے، فرمان تیرے 5ویں امام کا ہے. درود پڑھنا تو پھر مل کے پڑھ لیں، سارے پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ محمد. 84 والوں بات میری نہیں ہے، فرمان ہے تیرے 5ویں امام کا. بندے نے سوال کیا سرکار یہ بتائیں آخر اللہ نے علی کو کعبہ میں کیوں اتارا. اب میں دیکھوں گا کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ بھائی کا کاندھا ہی لائیے گا. سر میری جانب دیکھیں، آپ مجھے اتنا ہی پیارا ہے جتنا سارا مجمع پیارا ہے. سر جھکا کے بیٹھیں گے بات سر سے گزر جائے گی. مولا اللہ نے آخر علی کو کعبہ میں کیوں اتارا. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا حوالہ مانگ لو گے، نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہوں. میں تو ہر ممبر پہ اپنا فریضہ منصبی ادا کیا کرتا ہوں. بات میری کیمرے میں ریکارڈ ہو رہی ہے، وہ کروں گا جو سپریم کورٹ میں ثابت کرنی پڑے تو نوکر حاضر ہے. میرے ممبر چھوڑ، حالانکہ میرا گھر ہے، میں خود میزبان ہوں، خود بانی ہوں. عباس بھائی میرے سرپرست ہیں، بڑے ہیں، کبھی نہیں مجھے روکیں گے، لیکن فریضہ منصبی ادا کر کے جاؤں گا. میرے ممبر چھوڑنے کے بعد میرے بانیان کو کوئی بندہ تنگ نہ کرے. ڈائریکٹ ان سے میرا واٹس ایپ نمبر لیجئے گا. میں کتاب کا واٹس ایپ اسکرین شاٹ نہ سینڈ کروں، جو جھوٹے کی سزا وہ میری. آواز بچا کے گھر لے جا، پھر تو جانا اور مخدوم کونین جانے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا نا. مولا آخر اللہ نے علی کو کعبہ میں کیوں اتارا. میرے مولا مسکرا کے فرماتے اور کوئی وجہ نہیں، بس میرے دادا کا دل آ گیا، میں کعبہ پہ احسان کر دوں. اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. ہاتھ اٹھایا کرو نا بھائی، ہاتھ اٹھیں گے تو پتہ لگے گا نا میرے ساتھ ہو. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں جی. 1000 دفعہ کہوں، جب تک نوکر کھڑا ہے آپ حکم کریں، میں 1,00,000 دفعہ دہرانے کو تیار ہوں. آخر اللہ نے علی کو کعبہ میں کیوں اتارا. مولا فرماتے میرے دادا کا دل آ گیا کہ میں کعبہ پہ احسان کر دوں. اب شاہ جی مجھے نہیں پتا کہ مجھے 5 منٹوں میں ممبر پہ کھڑے ہوئے یا 55 منٹ گزر گئے. اب تو بولو گے ایسے جیسے بولنے کا حق ہے. اچھا مولا علی نے کعبہ پہ کیا ہے احسان، کعبہ کا بھی کوئی حق بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ علی کا شکرانہ ادا کرے. کعبہ پہ بھی کوئی حق بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ میرے مولا مسکرا کے فرماتے ہاں، قیامت کی صبح تک کعبہ پہ واجب ہے ہر اس بندے کے سجدے پہ لعنت کرے جو علی سے محبت نہیں کرتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ ایک ہاتھ بھی تو نہیں ہے جو خیرات سے خالی رہ گیا ہو. یہ چمکتے ہوئے چہرے تو میری کمزوری ہے. چاچا جی سر نہیں ہلانا، میرے نال گل کرنی ہے. پتر ہے تہاڈا، بسم اللہ. سید آپ کی کوئی طبیعت جڑی ہے جناب دی سنن دے. اللہ تیری جوانی سلامت رکھے. کعبہ پہ واجب ہے، مہربانی جناب بہت شکریہ. کعبہ پہ واجب ہے کہ ہر اس بندے کے سجدے پہ لعنت کرے جو علی سے محبت. 4 مصرے پڑھ دوں بھائی جان؟ شاہ جی قلم کی خیرات جو سیدہ نے عطا کیا تو پڑھ دوں؟ صفت شاہ جی ہے اجازت قبلہ؟ میں کہہ رہا ہوں ولی کے بغض میں کرتے ہیں جو سجود و قیام. ہاتھ چاہ چپ کر کے بانا بہادری کوئی نہیں. تو کہے گا تو میں پنجابی میں شروع ہو جاؤں گا. سرائکی بھی مجھے آتی ہے، پنجابی میں بھی بولنا آتا ہے، لیکن مولا نے منصب اردو کا عطا کیا تو چاہتا ہوں اردو میں 2-4 باتیں آپ سے ہو جائیں. ولی کے بغض میں کرتے ہیں جو سجود و قیام،
قدم قدم پہ وہ شیطانیت کو ڈھونڈتے ہیں. خدا کے گھر کی طرف جو جھکے علی کے بغیر، قسم خدا کی وہ اب بھی بتوں کو پوجتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام حسین تمہیں سلامت رکھے، قسم خدا کی وہ اب بھی بتوں کو پوجتے ہیں. اللہ تیری جوانی سلامت رکھے، قسم خدا کی وہ اب بھی بتوں کو پوجتے ہیں. چلے بول پڑے تو 4 مصرے اور سامنے آ گئے، وہ بھی سنتے چلے جاؤ. ولی کا بغض تو آخر شرارت کر ہی دیتا ہے. اللہ اکبر. ولی کا بغض تو اٹھ کے بھی کھڑا ہو جائے نا تو مصرے کی قیمت نہیں ہے. جو دو کہ محبت سمجھ کے ساتھ لے جاؤں گا اسی داد اور دعا کو بارگاہ سیدہ میں بطور سفارش پیش کروں گا تاکہ بی بی مجھے مزید عرفان کی خیرات عطا کرے اور میں ساری زندگی یوں ہی علی والوں کی خدمت کرتا رہوں. ولی کا بغض تو آخر شرارت کر ہی دیتا ہے. بندہ چپ کر گیا، پکڑ میں نے لینا ہے. سارا مجمع بول رہا ہے، تو کیوں نہیں بول رہا؟ ولی کے بغض تو آخر شرارت کر ہی دیتا ہے. عبادت کر نہیں سکتا وہ عادت کر ہی دیتا ہے. ولادت کی امانت میں خیانت ماں سے ہو جائے تو بندہ مرتضیٰ سے پھر بغاوت کر ہی دیتا. اللہ اکبر. داد بڑی فٹے، نعرہ سواد والا کوئی نہیں. اللہ تمہیں رہتی دنیا تک اسی نعرے کی چھاؤں تلے رکھے. دیکھو دیکھو، ہر ممبر پہ پیغام دیا کرتا ہوں، اس ممبر سے بھی دیتا ہوں. پیغام کیا ہے؟ علی کا نام بلند آواز سے لیا کرو، بازو بلند کر کے لیا کرو، سینہ چوڑا کر کے لیا کرو، شیر کی طرح دھاڑ کے لیا کرو. بات مثال کے طور پر پیش کرنے جا رہا ہوں. یہ چھوٹا چاند مجھے نظر آ رہا ہے، اگر یہ بات سمجھ گیا نا تو میرے حصے کی مجلس مکمل ہے. پتر تو ہاتھ چیسے نا تو میں تسلی کر لیسا کہ بھی سارے مجمع تک گل پہنچ گئی ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے، علی کا نام بلند آواز سے لینا چاہیے. کیوں؟ چاچا میں کھڑا نا ممبر تے، میرا نام ہے ظہیر. ہو سکتا ہے اس مجمع میں کوئی میرا ہم نام بیٹھا ہو، اس کا نام بھی ظہیر ہو، میرا نام بھی ظہیر ہے. اگر بانی مجلس وہاں صفت شاہ جی بارگاہ کے کونے میں کھڑے ہو کے آواز ہے ظہیر، ایمان سے بتاؤ میں ممبر سے دیکھوں گا، وہ صف اعلیٰ سے دیکھے گا. جو پہلے پہنچا اسے میں کہتا ہوا، جو نہیں پہنچا ذرا شہ پر مودت کو تیار کرو، میں تمہیں فصیل عرش کی سیر پر لے جانا چاہ رہا ہوں. ہاں ہاں، وہ صف اعلیٰ سے دیکھے گا، میں ممبر سے دیکھوں گا. دونوں کو یہ لگے گا کہ مجھے بلایا ہے، وہ سمجھے گا مجھے بلایا ہے. یہی تو میں اپنی عزت والی قوم کو سمجھاتا پھرتا ہوں بھی علی کا نام بلند آواز سے لیا کرو. جب تم یا علی کہتے ہو نجف سے علی دیکھتا ہے، عرش سے خدا دیکھتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کا نام بھی علی ہے، اس کا نام بھی علی ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. اچھا یہ 25 رجب گزری ہے نا، اور سرکار کے آپ نے فضائل بھی سنے، 7ویں امام کے مصائب بھی سنے. تیرے مولا کا ایک فکرہ سامنے آ گیا، 7ویں مولا کا. میرے مولا فرماتے ہیں ہمارے 2 ماننے والے، توجہ تحفہ ہے بھائی جان، ہمارے 2 چاہنے والے مختلف محلوں سے نکلیں. ایک اس محلے سے نکلے، ایک 84 کے اس محلے سے نکلے، اور مولا فرماتے ہیں چلتے چلتے رستے میں دونوں کی ہو جائے ملاقات. جاگ 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 خدا کے لیے، خدا کی قسم آسمان بھی قیمت میں لے آؤ تو قیمتاً قبول ہی نہیں کرتا. محبت سمجھ گئے ایک ہاتھ ہوا میں اٹھا دینا میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے. چاچا جی میرے حال ویکھیا جائے، مولا فرمائندے ہیں کہ ایک بندہ ادو نکلے، ایک ادو نکلے. ہون تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو دوویں راہ دے وچ مل جاون تے مل کے کر دین ساڈے فضائل دا تذکرہ شروع. ہون جڑا بندہ سار ہلے سی انہوں بطول پوچھی میں کچھ نہ آکسا، اس تو آسان تو میں کر نہیں سکتا نا شاہ جی. 2 بندے سرے راہ مل جائیں اور مولا فرماتے ہیں باتوں باتوں میں ہمارے فضائل کا تذکرہ چھڑ جائے. 7ویں مولا فرماتے ہیں اس وقت شیطان کے بدن میں کوئی ایسی بوٹی نہیں بچتی جس میں گڑھا نہ پڑ جائے. ہاتھ چاہ میں کچھ بڑھنا آیا تیرے سامنے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. مولا فرما رہے ہیں اس وقت شیطان کے بدن میں، ناظم ممبر صاحب، اس وقت شیطان کے بدن میں کوئی بوٹی نہیں بچتی جس میں گڑھا نہ پڑ جائے. اس وقت شیطان تڑپ تڑپ کے کہتا ہے روکو فضائل،
روکو فضائل. ہون میں دیکھ سک کیڑا زین علی نو کتھا جا کے سلام کریں رہے. شیطان بھائی جان تڑپ تڑپ کے کہتا ہے روکو فضائل, روکو فضائل, روکو فضائل, روکو فضائل. میں برداشت نہیں کر سکتا. تو میں 1400 سال پہلے سمجھ گیا علی کے فضائل جو جہاں پر روکنے کی کوشش کرے, وہ چاہے اپنا ہو چاہے پرایا, چاہے اندر کا ہو چاہے باہر کا, چاہے 2 پیس والا ہو چاہے لمبی لمبی داڑھی والا ہو, چاہے اسمبلی میں بیٹھتا ہو چاہے مدرسے میں بیٹھتا ہو, چاہے پاکستان کا ہو چاہے ایران کا ہو, جو علی کے فضائل روکنے کی کوشش کرے آنکھیں بند کر کے سمجھ لینا بظاہر انسان ہے, اندر سے شیطان ہے. اللہ اکبر. امام حسین تمہیں سلامت رکھے, اللہ تمہیں سلامت رکھے. بسم اللہ جناب. جی میں اچھا 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 بول اتنا پیارا رہے ہو نا, ایک بات اور سامنے آ گئی ہے, کر دوں. یہ جو شیطان ہے نا, شیطان بے شمار, بالکل بے شمار. یہ شیطان ایک دفعہ نا حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے آ گیا, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے آپ اللہ کی حجت ہیں, معصوم ہیں, نبی ہیں, رسول ہیں, خلیفۃ اللہ ہے. کتنے لفظ بدلوں جو ہاں نمازی چہرے اور بزرگوں سفید داڑھی سے دعا مل گئی نا, یہی مجلس کا نتیجہ ہے. امام حسین آپ کا سایہ سلامت رکھے. آپ اللہ کی حجت ہیں, معصوم ہیں, بادشاہ نبی ہیں, خلیفۃ اللہ ہے, صاحب زبور ہیں. اور جڑے سر ہلے سونا انہوں نے رسول پوچھی میں کچھ نہ اکسا, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے آپ اللہ کے سریلے نبی ہیں. ہائے 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 ہائے, لہن داؤدی تک تو پہنچ گئے ہو نا شاہ جی. اتنے پیارے لہن سے سجاد بھائی جناب داؤد زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے نا, فکرہ جانے اور حسین کی ماں جانے, اتنے پیارے لہن سے جناب داؤد زبور پڑھا کرتے تھے. چرند پرند پہاڑ سارے سرکار کے سوزی بن جاتے تھے, اتنے اچھے انداز سے جناب زبور کی تلاوت فرماتے تھے. یہ شیطان جناب داؤد کے سامنے بھائی جان آ گیا, ہاتھ جوڑ کے کہتا سرکار آپ حجت ہیں, معصوم ہیں, اللہ کے پیارے نبی ہیں, منتخب بندے ہیں, خلیفۃ اللہ ہے, صاحب زبور ہیں, اللہ سے مجھے معافی تو لے دیں. اللہ نے مجھے لانتی کہا ہے, رجیم کہا ہے, بارگاہ سے روند کے نکال دیا ہے. اچھا تیرا جرم کیا ہے؟ کہتا ہے میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا, مجھے اللہ سے معافی تو لے دیں. بات تو میں اپنے عقیدے کی کرنے جا رہا ہوں, بندہ چپ کر گیا سمجھوں گا مجلس میں آگے بھی نہیں آیا یا اندر سے عقیدہ ساتھ ہی نہیں دے رہا. اللہ تمہیں حصار ولایت علی میں رکھے. اور سجاد شاہ جی دامن اٹھا کے دعا کرو, خصوصاً اس فکرے کا ثواب مالک آپ کے والد محترم اور آپ کے دادا جان کی روح کو ایصال فرمائے. ولایت علی کی آذان دے رہا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پہ دینے جا رہا ہوں. اللہ سے معافی تو لے دیں, آپ اللہ کی حجت ہے. تو 1400 سال پہلے مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی, حجت سفارش کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. امام حسین تمہیں سلامت رکھے, امام حسین تمہیں سلامت رکھے. حجت سفارش کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. جناب داؤد نے سارا آسمان کی طرف اٹھایا, اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ نا تو فکر کی قیمت نہیں ہے تیری نسل کی امانت. پالنے والے معافی مانگنے آیا ہے, معاف کر دے. اللہ کی آوازی میرے پیارے نبی مکر کر رہا ہے. شاباش, بڑا لطف آیا ہے آپ کے بے ساختہ بولنے کا. میرے پیارے نبی مکر کر رہا ہے, اس فکرے کی قیمت آپ سے چاہیے. شرائی صاحب اللہ کی آوازی میرے نبی یہ مکر کر رہا ہے, واللہ خیر الماکرین, اور اللہ مکر کرنے والوں کا بہترین جواب دیتا ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے, مکر کر رہا ہے. اچھا 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 میرے پیارے داؤد, یہ جو ضد پہ اڑا ہوا ہے نا, اسے کہے تو نے آدم کا سجدہ تو نہیں کیا, جا آدم کی قبر ڈھونڈ لے. پھٹتا ہے کسی کا کلیجہ تو اب میری بلا سے پھٹے. نہ کسی کا کھاتا ہوں نہ کسی کا گاتا ہوں, علی کا کھاتا ہوں علی کا گاتا ہوں. کوئی بولے تو بھی کہوں گا, کوئی نہ بولے تو بھی کہوں گا, کوئی بلائے تو بھی کہوں گا, کوئی نہ بلائے تو بھی کہوں گا. اب بادشاہ جی اللہ کی آواز ہے, داؤد اسے کہے جا آدم کی قبر ڈھونڈ لے, قبر کو سجدہ کر میں معاف کر دوں گا.
تو پھر علم کی عزت کی قسم ہے، بات سامنے آگی نا چاچا جی، حجت کی قبر کو گناہگار سجدہ کرے تو اللہ بخش دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ ہاں آدم کی قبر ڈھونڈ لے، بات آ گئی ہے ایسے جیسے خدا حق ہے، اور یہ مجھے پتا ہے ایسی باتیں کرنے کے لیے ہتھیلی پہ جان رکھنی پڑتی ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں زیادہ سے زیادہ مجمع حوالہ مانگ لے گا، نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہو۔ شیعہ مذہب میں پہاڑ سے وزنی نام گزرا ہے، آقا حسین برو جردی علیہ الرحمہ۔ ہاں اتنا بڑا نام کہ آ کے سارے عالم اکٹھے کرو، برو جردی کے جوتے کے برابر نہیں بنتے۔ اتنا بڑا صاحب علم شیعہ مذہب کا پہاڑ نام گزرا ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے، بندے چپ کر گئے تو دکھ لگے گا، وہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں اللہ نے آدم کی قبر کو سجدے کا حکم شیطان کو دیا ہی اس لیے ہے کہ آدم کی قبر نجف میں ہے۔ ہائے 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 ہائے، امام جو پہنچا اسے میں کہتا ہوا، اگر آدم کی قبر نجف میں نہ ہوتی، اللہ اکبر، اللہ کبھی شیطان کو نہ حکم دیتا تو بات تو پھر 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے نا۔ بظاہر سجدہ آدم کی قبر کو تھا، حقیقت میں علی کی قبر کو تھا۔ نہیں جو چپ تمہیں نہیں پتا، آدم دائیں طرف ہے، نوح بائیں طرف ہے، درمیان میں علی کی قبر ہے۔ سطر بدل دوں، دائیں بائیں بندے ہیں، درمیان میں مولا ہے۔ ہاتھ چاہنا، چپ کر کے بہانا بہادری تو کوئی نہیں نا۔ سیدہ تمہیں سارا دائیں بائیں بندوں کی قبریں ہیں، اور نبی بندے ہیں نا، علی مولا ہے۔ رسول نے نہیں فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا، تو کیا محمد آدم کے مولا ہیں یا نہیں ہیں؟ تو پھر علی آدم کے بھی مولا ہیں۔ نوح کے مولا مصطفیٰ ہیں یا نہیں ہیں؟ تو پھر علی نوح کے بھی مولا ہیں۔ تو دائیں بائیں ہیں بندے۔ ہائے ہائے ہائے، باجی دعا کیجئے گا، درمیان میں ہے مولا کی قبر۔ اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے، اور شیطان جس نے 6.5 لاکھ سال اللہ کی عبادت کی۔ ہاں ہن تانوں ایک گلاں کہہ نہیں دسیاں تو میرا جرم کوئی نہیں، کیوں لیاقت بھائی؟ 6.5 لاکھ سال اللہ کی عبادت کی ہے شیطان نے، اور میں نے کتاب میں فکرے دیکھے ہیں 6 ہزار سال کا ایک سجدہ کیا ہے اس ملعون نے۔ کیوں رد کر دیا اللہ نے؟ آدم کا ایک سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے کہا مجھے جھکتا ہے، میں جسے جھکاتا ہوں اسے نہیں جھکتا۔ ہائے 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 ہائے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے نا۔ اللہ نے کہا اچھا آدم کو سجدہ نہیں کیا نا، آدم کی قبر ڈھونڈ، اسے سجدہ کر، میں اللہ معاف کر دوں گا۔ اور ضروری ہے کہ میں گلا پھاڑ کے گل کراں تے پھر لطف ہے؟ دھیمے لہجے سے فکرہ کہوں، 1400 سال سجاد شاہ جی پہلے بات سمجھ میں آ گئی، حجت کی قبر کو بندہ چھکے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ اور شیطان تھا نا، شیطان پھر مکر کرنے لگا، آواز دے کے کہنے لگا میرے پیارے نبی اتنا سفر نہ کرواؤ، تھکا ہوا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، بولیا کرو غریب مسکین ذاکرہ نالی بولیا کرو۔ امام حسین تھکا ہوا ہوں، سفران دا مکہ ودیاں، جگراتے رلدہ وداں، ہونے ہی کنے آسان تا کوئی نہیں ہو سکتا نا۔ اتنا سفر نہ کرواؤ، مجھے آدم کی قبر تلاش کرنے میں وقت لگ جائے گا۔ آپ حجت ہے، معصوم ہیں، اللہ کی بارگاہ میں یہی کھڑے کھڑے سفارش کر دو، مجھے یہی معافی مل جائے۔ اللہ کی آواز یہ آدم ان کی اس کمینے کی باتوں میں نہ آنا، یہ پھر مکر کر رہا ہے۔ اچھا اسے کہے میں بھی اللہ ہوں نا، تیرا مکر بے نقاب کرتا ہوں، چل ٹھیک ہے نہ ڈھونڈ اب آدم کی قبر، یہی کھڑے کھڑے تھوڑی سی مٹی اکٹھی کر، اسے قبر کی شکل بنا، اور تصور کر لے یہ آدم کی قبر کی شبیہ ہے۔
اور جڑا بندہ بھائی جان ہاتھ کھولیے نیاز حسین مجھے اتنے ہی پیارے ہیں جتنے ساتھ والے پیارے ہیں. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. نہ جا عراق، نہ جا نجف، نہ ڈھونڈ آدم کی قبر، یہیں کھڑے کھڑے تھوڑی سی مٹی اکٹھی کر، اسے آدم کی قبر کی شبیہ تصور کر، اسے سجدہ کر، میں اللہ معاف کر دوں گا. تو پھر بات سمجھ میں آ گئی نا، شبیہ کو جھکنے سے بھی اللہ معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہے پھر مکر کرنے لگا. ہیں اصل کو جھکا نہیں. بولا کرو، حوصلہ بنتا ہے. اتنے پیارے جملوں پہ جب بولتے ہو نا تو پھر حوصلہ بڑھتا ہے. اصل کو جھکا نہیں. شبیہ کو کیسے جھک جاؤں؟ تو پھر سمجھ آگی نا بات. شبیہ کا منکر کل بھی شیطان تھا. آئے آئے آئے. امام حسین تو میں مجلس کا مقصد کوئی پیغام ہے نا، میسیج ہے نا. شاہ جی شبیہ کا منکر کل بھی شیطان تھا، آج بھی شیطان ہے. اللہ اکبر. اللہ تیری زندگی سلامت رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. دو دروازے کھلے ہیں نا اللہ کے گھر کے. بات بھولی تو نہیں ہے؟ یہ تو تیری محبت دے کے جملہ پڑھ دیا نا. دو دروازے کھلے ہیں اللہ کے گھروں کے اسی رجب میں. زمین پہ کعبہ، آسمان پہ معراج. یہاں بھی علی، وہاں بھی علی. چلو چار مصرے بولتے ہوئے مجمع کے سامنے بے ساختہ سامنے آ گئے ہیں. پڑھ دوں بھائی جان؟ ہے آپ کی نسل کی امانت. کعبہ میں جو اتری ہے وہ ایک ذات حمیدہ. ادھر والے ہاتھ اٹھائیے بھائی جان. ہاتھ اٹھیں گے تو پھر بات بنے گی نا. اور یہ فقیر کی بارگاہ سے ملا ہوا درس ہے. یہ تمہارا ہاتھ نہیں ہے، کاسا ہے، کسکول ہے. یہ علی کی بارگاہ میں اٹھے گا تو شجر طوبہ کے خزانے لٹانے والا تمہیں خیرات ضرور عطا کرے گا. لیکن اس کے لیے ہاتھ کو کاسا تو بنانا پڑے گا نا، کشکول تو بنائے. یہ گلی میں صدا لگاتے فقیر کو کبھی نہیں دیکھا؟ وہ کہتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین. ہاتھ خالی نہیں ہوتا، ہاتھ میں کاسا ہوتا ہے. تم سارے فقیر و آل محمد کے دروازے کے. یہ تمہارا بسم اللہ جناب، بہت شکریہ. پیغام پہنچ گیا الحمدللہ. مجلس کا یہی تو نتیجہ ہے. ہاتھ کو کاسا بنایا کرو، علی سے مانگا کرو. اور علی تو پھر وہ علی ہے دینے پہ آ جائے نہ گن کے دیتا ہے نہ تول کے دیتا ہے. اللہ اکبر. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. اور علی سے لینے والا پھر کسی سے نہیں لیتا، زمانے کو دیتا ہے. صحیح کہہ رہے ہو نا کہ بلا؟ سیدہ کلال تمہیں ہی سارے ولایت میں رکھے. زمین پہ کعبے کا در کھلا، آسمان پہ معراج کا در کھلا. دو باتیں دونوں گھروں کے سنو اور بات مکمل. کعبہ میں جو اتری ہے وہ ایک ذات حمیدہ. ہر حمد خدا اس کی اداؤں سے ملی ہے. پنڈی سے لے کے کراچی تک مجمع دھمال کھیل دے. دیکھے چوتھے مصرے پہ اب تیری قوت پرواز تو یہ چوتھی صدر بتائے گی نا. کعبہ میں جو اتری ہے وہ ایک ذات حمیدہ. نکرچ میرا پھرا بیٹھا ہے دل چراندہ ہے. اگر تیرے دل میں علی ہے نا تو میرے دل میں رہتا ہے. تیرا ہاتھ اٹھا تو پھر مطمئن جاؤں گا. کعبہ میں جو اتری ہے وہ ایک ذات حمیدہ. ہر حمد خدا اس کی اداؤں سے ملی ہے. معراج کی ہو رات یا 13 ہو رجب کی، توحید کے پردے سے نکلتا ہی علی ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. بسم اللہ صحیح. کائنات کی ملک. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. سیدہ کلال تمہیں سلامت رکھے. توحید کے پردے سے نکل. مہربانی جناب، بہت شکریہ، تہہ دل سے شکر گزار ہوں. توحید کے پردے سے نکلتا ہی علی ہے. چلو یہ معیار سماعت ہے تو آؤ 4 مصرے اور پڑھ دوں. خدا کے گھر کا ہو قصہ یا ہو معراج کی باتیں. چوپ دا بڑا کوئی سلطان ہے جڑا ہونی ہے یہیں پہ کردا ہے. بھئی کان پھاڑ داد ہے اور بندے پھر سارا ہلا رہا ہے. چلو اس کے اپنے مقدر کی بات ہے. آئیں جناب، مولا کی عزت والے مداح میرے بعد تشریف لے آئے ہیں. سیدہ کلال ان کی زبان میں زیادہ تاثیر عطا فرمائے. خدا کے گھر کا ہو قصہ یا ہو معراج کی باتیں. جہاں سمجھا خدا تو نے وہاں اس کا ولی ہوگا. عقیدہ بھی ہے میرا یہ مشیت کا تقاضا بھی، خدا کی جا قیامت کو میرا مولا علی ہوگا. اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. 16 رجب کو کعبہ کے باہر ہجوم جمع ہو گیا. سطر ایک آ گئی اور سن لیجئے.
رسول کی زندگی میں شرازی صاحب بات ذمہ داری سے کر رہا ہوں، رسول کی زندگی میں تاریخ اسلام میں سجاد بھائی 2 بڑے ہجوم ہوئے ہیں. سطر دیکھیے گا، 2 بڑے اجتماع، 2 بڑے رش مصطفیٰ کی ظاہری زندگی میں ہوئے ہیں، اور علم کی قسم ہے دونوں علی کی وجہ سے ہوئے ہیں. ہائے ہائے ہائے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے. ایک 16 رجب کعبہ کے باہر ہوا ہے اور دوسرا میدان غدیر میں ہوا ہے. ہائے ہائے ہائے، سطر بدل دوں، 16 رجب کو بھی علی کا دیدار عطا ہوا. اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں. اچھا جڑے بندے ہونے اے سوچ ہے چنے نا کہ میں کوئی انج دی گال کر سا بھی مرحب نو لمحہ پاس آڈی فرمائش تے، وہ نہیں مجھے آتی. مجھے باتیں اسی طرح کی ادبی لحاظ سے کرنی ہے تیری نسل کی امان. بول پڑھو تو بسم اللہ، ورنہ داد اور دعا میری اوقات سے زیادہ عطا ہو گئی ہے. اللہ تمہیں حصار ولایت علی میں رکھے. رسول چلے کعبہ کی طرف، چلے پتہ کس وقت؟ جب جبریل نازل ہوئے. اللہ درود و سلام کا تحفہ دے رہے میرے حبیب. یعنی دیکھو دیکھو دیکھو، بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. 13 رجب علی اترے، 14 کی رات گزری، 15 کی رات گزری، 16 کا دن آ گیا. جبریل رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے. فکرہ زمین پہ گیا تو لاہور تک دکھ لے کے جاؤں گا. اللہ درود و سلام کا تحفہ دے رہے میرے حبیب، اور اللہ کہہ رہے اے مصطفیٰ اگر تو قیامت تک نہ گیا تو علی کعبہ سے باہر نہیں آئے گا. اللہ اکبر. امام حسین تمہیں سلامت رکھے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے، امام حسین آپ کا سایہ سلامت رکھے. اگر تو قیامت تک نہ گیا علی کعبہ سے باہر نہیں آئے گا. کیوں؟ میرے مزاج کا دوسرا نام علی ہے. ضروری نہیں ہر سطر پہ ہر بندہ بول پڑے. جتنے ہاتھ اٹھے اللہ کرے 12ویں کی نالائن پہ جا کے ماسوں. میں مطمئن کھڑا ہوں، الحمدللہ پیغام ادا ہو گیا. سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے. رسول چلے کعبہ کے سامنے پہنچے. اللہ اکبر. ایک بندہ نا چابی لے کے سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا. شاباش 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 قبلہ، میں شکر گزار ہوں، حوصلہ بڑھا دیا آپ نے اس سطر پہ قیمت کر کے. چابی لے کے نا کعبہ کی سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا. سرکار چابی 3 دن کوشش کرتے رہے نا چابیاں لگا لگا کے. بولیں بولنا عبادت میں اضافہ ہوتا ہے. مرد کی شان ہے آل محمد کے ذکر میں بولنا. چابیاں لگا لگا کے تھک گئے. رسول کی خدمت میں چابی. سرکار مسکرا کے فرماتے 3 دن چابیاں لگا لگا کے تھکے نہیں ہو؟ مجھے دیکھو میں اللہ کی حجت ہوں، چابیوں کی محتاج نہیں. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. چاند کو انگلی سے 2 ٹکڑے کرنے والے کی انگلی تالے کی جانب اٹھی، تالا علی علی کرتا کھل گیا. اللہ اکبر. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. دروازہ کھلا، علی باہر آئے. اچھا 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 گل میں ہون اپنے عقیدے دی کر جاواں. زندگی کا کیا پتہ ہے، ہو سکتا ہے کل سانسوں کی ڈور باقی رہے نہ رہے، ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری مجلس ہو. کل رات شاہ جی قبر میں علی نے پوچھ لیا ممبر ملا تھا، حق پڑا تھا یا نہیں پڑا تھا. میں قدموں پہ سر رکھ کے کہہ دوں گا مولا میں نے اپنے حصے کا کام کیا، اب تیرے نوکر جانے، تیرے شیعہ جانے، ان کے عقیدے جانے، اور تو جانے. جڑے منہ لتھے ودے نہ شاہ جی میں وہ بھی ویکھی کھڑا تے گل میں کر کے جاسا. اون کوئی بگڑے تے بھاویں سنورے، میری بلا سے کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. میں کہہ رہا ہوں توحید کے اغراض و مقاصد کا تقاضا، توحید کے اغراض و مقاصد کا تقاضا وحدت کے حجابات کے رازوں میں علی ہے. کعبہ میں اترنا یہ بتاتا ہے ولی کا آدم سے محمد کی نمازوں میں علی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. امام حسین تمہیں ساتھ جیو. کتنا ٹائم ہے؟ اچھا 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 داد آپ نے کمال دی، توجہ کمال کی. اتنے تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا بھی اتنی پذیرائی ہو جائے گی. ذرا عبادت سمجھ کے، ویسے میرا ایمان ہے، سارا کاروان میرا رفیق سفر ہے، لیکن عبادت کی تکمیل کے لیے جس بندے کا ایمان ہے کہ علی 13 رجب کعبہ کے سینٹر میں اترا، وہ بندہ ہاتھ تو بلند کرے.
الحمدللہ الحمدللہ، سارا کاروان میرا رفیق، پتہ تھا مجھے سارے علی والے بیٹھے ہو، ہاتھ پتہ میں نے کیوں بلند کروائے ہیں؟ پیغام دینا ہے، اور زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے پیغام دینا ہے۔ کیمرہ مجھے ریکارڈ کر رہا ہے، حوالہ میری ضمانت نہ دکھاؤں، قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں آیات الکتاب سے رشتہ بھی توڑ دے، اگر علی اترے ہیں نا کعبہ میں تو پھر مقصر تک میرا ایک پیغام پہنچا ضرور دینا۔ میں کہہ رہا ہوں آیات الکتاب سے رشتہ بھی توڑ دے، ٹکرا کسی دیوار سے سر اپنا پھوڑ دے، باطل تیری نماز ہے گر اس کے نام سے، وہ تو خدا کے گھر میں ہے، پھر گھر بھی چھوڑ دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ وہ جی 1000 دفعہ کہوں، جتنی دفعہ چاچا جی کہو بیٹا پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ آیات الکتاب سے رشتہ بھی توڑ دے۔ مہربانی چاچا جی، بہت شکریہ، آپ نے زحمت فرمائی ہے۔ آیات الکتاب سے رشتہ بھی توڑ دے۔ سید راضی ہو؟ آیات الکتاب سے رشتہ بھی توڑ دے، ٹکرا کسی دیوار سے سر اپنا پھوڑ دے، باطل تیری نماز ہے گر اس کے نام سے، وہ تو خدا کے گھر میں ہے۔ غیرت مند بنا، کعبہ وکھرا بنا لائے۔ علی جو وارے چ نہیں آئی امام، اچھا امام حسین تمہیں سلامت رکھے، کعبہ کا دروازہ کھلا، علی باہر آئے، بس بات کنارے لگائیں اور جائیں آپ کی دعا کے سارے تلے۔ علی باہر آئے، رسول کے ہاتھوں پہ، مصطفیٰ کی آنکھوں نے وجہ اللہ کو دیکھا، نبی نے ولی کو دیکھا، اللہ اکبر، رسول نے امام کو دیکھا۔ آلے بھی سمجھ نہیں آئی؟ چلو اس سے بھی تھوڑا بولنا، یاسین نے رحمان کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، کائنات کی ملکہ آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ رسول کی نگاہوں نے علی کے چہرے کی زیارت کی، اور علی مسکرا کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ تورات سناؤں، زبور سناؤں؟ جڑا ہون تک نہیں بولے اس قدر ہی نہیں بولنا۔ ہاں جو علی کے ذکر میں نہیں بولے اور باہر چوک بازار میں بولتا رہے، اس کے کیا فائدہ؟ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، سرکار تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں؟ اس سطر کی قیمت چاہیے۔ قرآن سناؤں؟ میں کہہ گیا تو رہ گیا، پہلی 3 کتابیں نازل ہو چکی تھی، قرآن ابھی 10 سال بعد اترنا شروع ہونا تھا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، اور علی فرمانے یا رسول اللہ قرآن سناؤں؟ اچھا کوئی برادران اہل سنت مجمع میں بیٹھے ہیں تو اپنے حصے کی بات لے کر جائیں۔ شیعہ مسلک کے نزدیک علی نے پورا قرآن مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ پڑھا۔ کیوں شرائی صاحب، میں صحیح بات کر رہا ہوں نا؟ شیعہ مذہب کے نزدیک علی نے پورا قرآن رسول کے ہاتھوں پہ پڑھا، اور اہل سنت کے نزدیک سورہ مومنون کی پہلی 18 آیتیں پڑھی۔ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، جو کتاب میں فکرے دیکھیں وہ تیرے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ چلو میں دونوں گھر کی باتوں کو رکھ لیتا ہوں، قرآن پڑھا تو بھی سورہ مومنون پڑھی، کیوں بھائی جان؟ اور اگر سورہ مومنون پڑھی تو پھر بھی یہ پہلی آیت تو ضرور پڑھی نا علی نے، اور رسول کے ہاتھوں پہ علی مسکرا کے فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یار میں نے کہہ دیا، تم چپ کر کے سر سے بات گزار گئے ہو، کیسا وہ روح پرور ماحول ہوگا جب مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ بسم اللہ کی با کا نقطہ خود بسم اللہ پڑھنا ہوگا۔ رسول پہ تو واجب دھاری تھا نا، اور علی فرمانے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المومنون، فلاح پا گئے مومن، فلاح پا گئے مومن۔ رکھ مولوی کے سر پہ قرآن، سوائے اس کا ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے۔ علی فرما رہے تھے فلاح پا گئے مومن، اس سے پہلے علی اگلی آیت پڑھتے، رسول نے علی کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اور رسول مسکرا کے فرماتے اے علی مومن فلاح نہ پاتے اگر تو نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ اچھا قرآن جو ہے نا، قرآن بے ساختہ فکرہ اور سامنے آ گیا ہے۔ قرآن جو ہے نا بھائی جان، تھک تو نہیں گئے؟ گھر دی گل لے نا، پتر توڑا بھیراں، کون سی لمبی، میں نے ذاکری تو نہیں یہاں منوانی، صرف دعا لینی آپ سے۔ یہ جو قرآن ہے نا، قرآن یہ رسول کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔
احسان کرے گا وہ بندہ ظہیر پہ جو اس سطر پہ میرا ہم سب بھائی جان بڑا قیمتی چہرے میرے سامنے موجود ہیں. قرآن رسول کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. رسول بستر پہ ہوں تو آیت بستر پر، رسول مصلے پہ تو آیت مصلے پہ. اب میں دیکھوں گا کہ کون سا ذہن اس سے آگے علی کو سلام کرتا ہے. لیاقت بھائی جان اللہ آپ کی زبان میں زیادہ تاثیر عطا فرمائے. شاہ جی دعا کیجئے گا صفت شاہ جی. رسول مسجد میں، قرآن مسجد میں. رسول محراب میں، قرآن محراب میں. رسول گھر، قرآن گھر. رسول بستر پر، قرآن بستر پر. رسول میدان میں، قرآن میدان میں. رسول معراج پر، قرآن معراج پر. پوری زندگی میں شیعہ سنی جہاں جہاں بیٹھے ہو میری بات لے کر جانا. پوری زندگی میں مصطفیٰ چل کے 2 حقیقتیں لینے گیا ہے. یا 16 رجب علی کو لینے گیا ہے، یا دلہا بن کے خدیجہ کو لینے گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. بس بس بات کنارے لگائیں اور جائیں آپ کی دعا کے سارے تلے. یہ ہے زمینی گھر، وہ ہے آسمانی گھر. اسے کہتے ہیں معراج. اور رسول جب معراج سے واپس آئے تھے نا، بس ایک بات اور بات مکمل. رسول جب معراج سے واپس آئے تھے نا، اور رسول بتا رہے تھے صحابیو، مسجد بھری ہوئی تھی صحابہ سے. رسول معراج پڑھ رہے تھے، معراج سنا رہے تھے. آپ پھر چپ کر گئے ہیں. مجھے مولا نے پھر بلوانے کا ہنر تو عطا کیا ہے نا. چپ مجمع میں بات ضائع تو نہیں کرنی نا. ذرا خاموش دوست فیصلہ تو کریں. کیسا وہ روح پرور ماحول ہوگا جب صاحب معراج معراج پڑھ رہا ہو. اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. رسول پڑھے تھے معراج اور رسول بتا رہے تھے. ذمہ داری سے اعلان ٹنکے کی چوٹ پہ فکرہ کہنے جا رہا ہوں. رسول بتا رہے تھے میں نے معراج پہ یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا. جو پہلے پہنچ گیا اسے میں کہتا ہوں واہ. اب ہاتھ بلند ہوں گے تو پھر مجھے بات سمجھ میں آئے گی. یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا. 84 والوں پتہ نہیں میرے سردار کی طیب زبان سے کیا نکلا. فکرہ نہیں، ڈی این اے ٹیسٹ ہے. ہر بندے کا شجرہ یہاں ممبر پہ نہ کھلا تو مجھے بی بی نے خیرات عطا نہیں کی ہے. رسول نے فرمایا یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا. پتہ نہیں میرے سردار کی طیب زبان سے کیا نکلا کہ میں نے یہ بھی دیکھا. جو پہنچا اسے میں کہتا ہوں ہاتھ بلند کیا کرو بھائی جان. بولنے سے عبادت میں اضافہ ہوتا ہے. میں نے یہ بھی دیکھا. دربار رسالت میں کوہنیاں چلنے لگی. صفا شاہ جی ادب رسالت سے بول تو نہیں سکتے تھے نا. رسول کے سامنے اونچی آواز میں بات تو نہیں کر سکتے تھے. کان پہ منہ رکھ کے کونیاں. ماذ اللہ ذلہ فی محبت ابن امہ ہی. اللہ معاف کرے رسول چچا زاد بھائی کی محبت میں گمراہ ہو گیا. میں عربی عبارت ساتھ ساتھ اس لیے پڑھتا ہوں کہ شک کا کیڑا نہ سر آ جائے تیرے سینے میں. اللہ معاف کرے رسول چچا زاد بھائی کی محبت میں گمراہ ہو گیا تو رسول کے بولنے سے پہلے سورہ نجم کی آیت بول پڑی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بما اضل صاحبکم وما غوا. خبردار تمہارا مالک نہ گمراہ ہوا نہ بھٹکا. تو میں 1400 سال پہلے سمجھ گیا علی اللہ کا وہ راز ہے جس کے فضائل محمد بھی پڑھے تو فتویٰ لگ جاتا ہے. اللہ اکبر. تھوڑی آواز بڑھا دینا سپیکر والے, تھوڑی آواز اونچی کر دینا. امام حسین باس میرا بالکل فنشنگ ٹچ ہے. رسول پڑھے تھے معراج, تہہ دل سے شکر گزار ہوں, اور رسول بتا رہے تھے شب معراج بستر سے لے کے, شکر ہے تو ہی جاگے ہیں, وجہ اللہ کے ذکر میں بندے کا چہرہ نہ جاگے تو پھر لطف تو نہیں ہے نا. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. رسول بتانے شب معراج بستر سے لے کر. شاہ جی آپ سے میں فیصلہ لے رہا ہوں, بندے کو حق پڑھنا چاہیے یا بات چھپانی چاہیے؟ بولو کیوں جی شرائی صاحب؟ صفت شاہ جی حق پڑھنا چاہیے. سجاد بھائی حق پڑھنا چاہیے یا بات کنارے لگا دوں, چھپا دوں, پردہ دے کے گزر جاؤں؟ بولو عزت والے دوستو, بھائی جان آپ بولیے. امام حسین آپ حق پڑھنا چاہیے نا, تو حق کی بات ایسے ہے جیسے اللہ حق ہے. رسول فرمانے شب معراج بستر سے لے کر آؤ ادنا کے پردے تک میں جہاں 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 سے بھی گزرا میں نے وہاں بھی علی دیکھا. آہا آہا, اب بولے نا جیسے بولنے کا حق تھا. امام حسین امام حسین تو یہی تو میں چاہتا تھا کہ تو جاگ جائیں. امام حسین تیری زندگی سلامت رکھے. رسول فرمانے شب معراج بستر سے لے کے آؤ ادنا کے پردے تک
میں جہاں 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 سے بھی گزرا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. میرے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ اٹھایا ہے, اللہ آپ کے ہاتھ پہ اپنا فضل فرمائے. میں جہاں 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 سے بھی گزرا, میں نے وہاں بھی علی دیکھا, وہاں بھی علی دیکھا. چلو یہ ہنر ہے بولنے کا, تو ایک اشارہ کرنے جا رہا ہوں. یہاں سے حسین ہر علی والا ایک دفعہ میرے جانب دیکھے. میں بولوں گا بھی اور ایک اشارہ بھی کروں گا. بات بتانے والی نہیں, اشارے والی ہے. رسول فرما رہے وہاں بھی علی دیکھا, وہاں بھی علی دیکھا, وہاں بھی علی دیکھا, وہاں بھی علی دیکھا, وہاں بھی علی دیکھا. رسول فرما رہے صحابیوں میں نے وہاں بھی علی دیکھا. آہا آہا. امام حسین تمہیں سلامت رکھے, امام حسین تمہیں سلامت رکھے. جیو بسم اللہ, بسم اللہ صاحب. یا اللہ آپ کو اسی نعرے کی چھاؤں تلے رکھے, کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے. اللہ کرے یہ ہاتھ بارویں کی نالین پہ مس ہو. اس سے بڑی دعا نہ اللہ کی کائنات میں خلق ہوئی ہے, نہ حسین کے منبر سے ماتمیوں کے حوالے کر سکتا ہوں. رسول فرما رہے جہاں 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 سے بھی گزرا, عزت آل محمد کی قسم ہے زندگی کی سانسیں تھوڑی, وہ جگہ زیادہ ہے جہاں رسول نے بتایا وہاں بھی علی, 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 وہاں بھی علی. یا رسول اللہ کہاں کہاں علی دیکھا؟ تو کچھ خیرات رسول نے سکیر کے کشکول میں حسین کے صدقے میں اتاری ہے. پڑھ دوں؟ مصروں کا سفر ہے, سنیے اور میں جاؤں آپ کی دعا کے سہارے تلے. آپ سے صرف قافیے کی قیمت چاہیے. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. رسول فرمانے سنو, حق کے لطیف جود و سخا پر ہے یا علی. میرا گھر ہے, مجھے روکنا کسی نے نہیں, میزبان ہوں, اس دروازے پہ خیرات لینے آیا ہوں. میرے بھائی ہیں, میں خود بانی ہوں مجلس کا. کرسی ہٹا دوں گا, اس بندے کے کندھے پہ آ جاؤں گا اور کندھے سے پکڑ کے کہوں گا مجمع والوں دیکھو چوپتا بڑا سلطان ہے, علی تے بولنا ہی کو کوئی نہیں آندا. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. رسول فرماتے حق کے لطیف جود و سخا پر ہے یا علی, سورج ستارے چاند سما پر ہے یا علی, افلاک کی حدود و بقا پر ہے یا علی, لولاک کی خلا میں ہوا پر ہے یا علی, لاہ و قلم پہ عرش اولا پر ہے یا علی. رسول فرمانے سارے ملائکہ کی ابا پر ہے یا علی, جبریل کی حسین کبا پر ہے یا علی, مریم کے سر کی نیک ردا پر ہے یا علی, سرور کی لخت دل کی کسا پر ہے یا علی, توحید کے غرور و انا پر ہے یا علی, معراج میں الہ کی جا پر ہے یا علی, مومن کی ہر صلاۃ ولا پر ہے یا علی, نقطہ بائے بسم خدا پر ہے یا علی, الحمد کی نفیس صدا پر ہے یا علی, نیت رکھوں قیام دعا پر ہے یا علی, سجدے میں اپنے رب کی ثنا پر ہے یا علی. اور کس کس جگہ سے ذکر علی تم مٹاؤ گے, کعبہ کو یا قرآن کی صدریں جلاؤ گے. اللہ اکبر. جیو سارے بولو ٹھیک ہے جی. سفیر اگر دنیا ولایت علی تسلیم کر لیتی تو آج حسین روتی ہوئی بہنوں کو لے کے مدینے سے نہ چلتا. عظم اللہ حجورکم. کیا خیرات ہے یار تمہیں رونے کی عطا ہوئی ہے, کیا روحانیت اس بارگاہ میں. یقیناً مجلس کے وارث مجلس میں موجود ہے. صرف بسم اللہ میں ہزار صرف اشارہ ہی تو کیا ہے. بسم اللہ بسم اللہ. اگر دنیا بلا بسم اللہ, میں تیرا نوکر ہوں, میری مصلح پہ مانگی ہوئی خیرات ہے. ان بانیان کا میرے موسنین کا خلوص ہے. مجھے پتہ ہے نا میں ان میں رہتا ہوں لاہور, سارا سال بیچارے اسی مجلس کے انتظام میں لگے رہتے ہیں. اس طرح کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, اس طرح اشتہار چھپیں گے, یہاں لگائیں گے. مجھے پتہ ہے نا میں ساتھ رہتا ہوں. اتنا خلوص ہے. کائنات کی ملکہ ان کی محنت قبول فرمائے. اگر دنیا ولایت علی تسلیم کر لیتی, حسین روتی ہوئی بہنوں کو لے کے نہ جاتا.
مرحبا 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 مرحبا. سرکار امیر کا ایک صحابی ہے, میں دیکھ رہا ہوں جتنے مولا کے مداح مجھ سے پہلے پڑھ کے گئے ہیں سب نے تھوڑا تھوڑا حصہ تیاری ہے امام حسین کا پڑھا. ایک حصہ مجھ سے بھی سن لو, زندگی کا پتہ نہیں. سرکار امیر کا ایک صحابی گزرا ہے, تاریخ نے اس کی 2 صفات لکھی ہیں. رونے والا نام ہے اس کا عروہ غفاری. سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھو, تیاری کی مجالس میں نے امام بارگاہ ہلتے دیکھے ان فکروں پہ. اب تیرے ماتم جانے اور سیدہ کی عطا جانے. عروہ غفاری ہے نام میرے مولا امیر کے بھائی جان صحابی کا. تاریخ نے 2 صفتیں لکھی ہیں اس کی, پتہ کیا؟ آنکھوں سے نابینا, کانوں سے بہرا. فکرہ سمجھ میں آگا تو ہو سکتا ہے اس سے آگے پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. سیدو غیر سیدو, بہرا اتنا بادل کے گرجنے کی آواز نہیں سن سکتا. اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے. ماتمی کی شان ہے ہاتھ سینے پہ رکھ کے ماتم کر کے رونا. آنسو نہ بھی آئے تو آوازیں بلند کیا کرو. جیسے تمہارے آنسو سیدہ کو پسند ہے نا, ویسے تمہاری اٹھتی ہوئی آوازیں بھی بطول کو پسند ہیں. پتہ نہیں کس کے پہلو کے ساتھ سجاد خون بیٹھا رو رہا ہے. سن مجھ سے لو پرسہ شام کے قیدی کو دینا. اور سیدو خیر سیدو, عروہ غفاری بادل کے گرجنے کی آواز نہیں سن سکتا. مر جاؤں یہ فکریں نہ پڑھ سکوں. جب حسین بہنوں کو لے کے مدینے کے بازار میں نکلا ہے نا, یہ جو بادل کے گرجنے کی آواز نہیں سن سکتا, ضعیفہ بیوی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے بتا تو صحیح مدینے کے بازار میں روتا کون ہے؟ مرحبا مرحبا, مجلس قیامت بن گئی. بسم اللہ بسم اللہ, ہاتھ نہ جوڑ میں تیرا نام کروں. بتا تو صحیح مدینے کے بازار میں روتا کون ہے؟ ضعیفہ بیوی رو کے کہتی ہے کیا بتاؤں, حسین مدینہ اجاڑ کے جا رہا ہے. مر جاؤں یہ سطرے نہ پڑھ سکوں. وہ بندہ سر جھکا کے معافی مانگے جو اس فکرے پہ بھی ہائے بھی نہیں کر سکتا. اور سر پہ ماتم کرنے والے اللہ تیری بہنوں کے پردے سلامت رکھے. حق تو یہی تھا نا قریب کے ماتم کا. اور سیدو غیر سیدو جب کہا نا حسین مدینہ اجاڑ کے جا رہا ہے, بیوی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے میں تیرا شوہر گریبان کھول کے ماتم کر رہے ہو. سید ہو نا, سید نہیں روئیں گے تو پھر کون روئے گا؟ اور رونے والا ضعیفہ بیوی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے چل مجھے مولا کے قدموں تک لے چل. بیوی منہ پہ ماتم کر کے کہتی ہے مجبوری ہے, باہر نہیں جانا, اکیلا نہیں, بہنوں کو ساتھ لے کے جا. مرحبا مرحبا, مجلس نہیں کربلا بن گئی ہے. ایسے تو کوئی اب بسم اللہ, اکیلا نہیں ہے بہن, بسم اللہ بسم اللہ. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. اکیلا نہیں, بہنوں کو ساتھ لے کے جا رہا ہے. میرے سنی بھائی اعتراض کرتے ہیں, ان کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے فکرہ کہنے جا رہا ہوں. بابا جی سنی بھائی کہتے ہیں کیا حسین کو جناب صغرا سے پیار نہیں تھا؟ ہائے ضرور کر دینا, تمہاری ہائے بتائے گی ہمارا کوئی نقصان ہوا ہے. بندے کو کہتے ہیں نا 7 سالہ ضعیفہ بیٹی کو جو گھر چھوڑا ہے حسین لیاقت بھائی, حسین کے قیمتی عزادار ہو, بات کی تائید کرنا. اللہ کرے یہ مقدس شیر غریب کے روضے پہ مسوں. سجاد شاہ جی فیصلہ کیجئے گا, بانی مجلس ہے. صفت شاہ جی, عباس بھائی, کیا حسین کو اس بیمار بچی سے پیار نہیں تھا؟ اللہ کرے مر جاؤں یہ جملے نہ پڑھ سکوں. چلو ایک نفسیاتی مثال کا جواب دو. تم میں سے اگر کوئی مومن اس وقت مجلس میں ہو اور اس کی 7 سال کی بیٹی ہو, گھر میں اکیلی بھی ہو اور اسے بخار بھی ہو, ایمان سے بتاؤ وہ سن مجھے رہا ہوگا؟ دھیان گھر کی طرف ہوگا. اللہ جانے کسی نے پانی پلایا یا کوئی نہ, اللہ جانے کسی نے چھاؤں میں بٹھایا یا کوئی نہ. کتنا ماتم کرو گے 84 والوں. اور رونے والا پیار تو اتنا تھا نا حسین کو اس معصومہ سے. رونے والا رکھو میرے سر پہ قرآن. اور رونے والا جب 2 میل قافلہ مدینے سے باہر آیا ہے نا, غریب کی آواز آئی, عباس جی میرا مولا, عباس ذرا بہنوں کے محمل کے ساتھ گھوڑا رکھ, میں پلٹ کے بیمار کا حال دیکھا. مرحبا مرحبا, آوازیں بلند کر کے رونا ماتمی کی شان ہے. کیوں شرما کے رو رہے ہو؟ مدینہ محمد کا اجڑ رہا ہے, بطول کی قبر ویران ہو رہی ہے, قبر نبی کا مجاور مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. کس لفظ کا انتظار ہے تجھے؟ شیعہ ہے تو ماتم کر. اور سیدو خیر سیدو,
ذرا بہنوں کے محمل کے ساتھ سار پہ ماتم کرنے والے اللہ تیری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے. اور رونے والا ذرا میں بیمار کا پلٹ کے حال دیکھا ہوں. اب جو حسین پلٹے ہیں نا شیرازی سادات اور سیدوں غیر سیدوں, حسین گھوڑے پر چڑھ کے نہیں گیا. ماں کی حویلی شادی جو سامنے آئی ہے نا, حسین گھوڑے سے اترا, تیز تیز میرا امام نہیں چلا, لا علم کا پھریرا میرے سر پہ رکھ, مجرم ہے وہ بندہ جو اب بھی ماتم نہ کر سکے. اور رونے والا حسین نے ماں کی حویلی کا دروازہ نہیں کھولا, پتھر کا کلیجہ ہے تو قابو کر. اور رونے والا دہلیز کی اوٹ سے جھانک کے کوئی منظر دیکھا ہے نا, حسین جیسا صابر چیخ مار کے رو پڑا. کیا دیکھا؟ گھر کی دیواریں تھی, بیمار کا ماتھا تھا, جہاں سر ٹکراتی تھی دیوار کا رنگ سرخ ہو جائے. مرحبا مرحبا مرحبا, شرم کر کے نہ رویا کر, بسم اللہ بسم اللہ. جہاں سر ٹکراتی تھی دیوار کا, سیدوں نا بابا جی اجازت ہے میں اگلی روایت پڑھ دوں, سیدوں سے بالخصوص نوکرانی دا پترا, اجازت ہے میں روایت پڑھ دوں؟ بولو عزادارو, پڑھ دوں صحیح فکرہ جو مقتل میں دیکھا ہے. تیرا کیا خیال ہے؟ اکبر کی جدائی میں سر ٹکراتی تھی, بابا کی جدائی میں ٹکریں مارتی تھی. بڑا دکھ تھا اکبر کی جدائی میں, لیکن اکبر کی جدائی میں سر نہیں ٹکراتی تھی. اللہ کرے مر جاؤں یہ جملے نہ پڑھ سکوں. اور سیدوں غیر سیدوں, رونے والوں, یہ راز کھلا تھا اس خط میں جو بیمار نے بابا کے نام لکھا تھا. اللہ کرے مر جاؤں یہ صدرے نہ پڑھ سکوں, معاف کر دیجئے گا, جملہ سکتا ہے, شادی چھپا نہیں سکتا. بیمار بیٹی نے بابا کے نام چاچا جی لکھا تھا خط, اور رونے والوں قاصد لے کے کربلا اس وقت پہنچا جب حسین برچھی کھینچ رہا تھا. لال کے زخمی سینے پہ غریب نے بوسہ دیا, آوازی اکبر جاگ, بہن کے خط آ گئے ہیں. اس میں سغرا نے یہ راز کھولا ہے, کیوں دیواروں سے سر ٹکراتی ہے. بی بی لکھ رہی ہے, من العلیلت ضعیفہ, بابا 7 سالہ ضعیفہ بیٹی کا سلام ہو. اور اس میں بی بی یہ فکرہ لکھ رہی ہے, جھوٹ پڑھوں مجھے بطول معاف نہ کرے, سر جھکا کے وہ بندہ معافی مانگے جو شیعہ ہو کے ماتم نہ کر سکے. اور سیدہ غیر سیدہ, سیدہ سغرا لکھ رہی ہے, بابا بابا تو مجھے چھوڑ کے چلا آیا, بابا تیرے بعد مدینے کے بے غیرت مجھے وہی دھمکیاں دیتے ہیں جو میری دادی زہرا کو ملتی تھی. کمینے کہتے ہیں, نہ رویا کر تیرا دروازہ جلا دیں گے, نہ رویا کر تیرے گھر کو آگ لگا.